عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور ان آیات مبارکہ اور حدیث شریف کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، مختلف معجزات عطا فرمائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ ان میں ایک معجزہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو، اپنے رسول کے ہاتھ پر خرق عادت کے خلاف ایسی ایک چیز عطا فرمائے کہ سارے دنیا کے انسان مل کر وہ کام نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور رسول ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے جسے تمام انسان مل کر لانے سے قاصر ہے، اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو قرآن کریم دلیل ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ پھر قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے، ہم تو یہاں رہتے ہیں، ایسے ماحول میں لوگ یہ باتیں پوچھتے ہیں، غیر مسلم بھی پوچھتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے جی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ چیلنج کیا ہے کہ سارے دنیا کے انسان اور جنات مل کر اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے۔ پہلا چیلنج فرمایا
فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. آپ فرما دیجئے اگر تمام انسان جتنے انسان اس وقت دنیا میں 6 ارب اس سے زیادہ انسان ہیں اور تمام جنات یہ سب مل کر اس قرآن کا مثل لانا چاہے تو یہ سب مل کر بھی اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. گو یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہو. اتنا بڑا کلام ہے کہ مخلوق سب مل کر اس قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. پھر دوسرا چیلنج ذکر کیا کہ قرآن کا مثل تو تم نہیں لا سکتے، چلو اس کی طرح 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. الم تر کیف سے والناس تک 10 صورتیں ہیں. فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے گھڑ لیا ہے، خود بنایا ہے، یعنی اللہ کا کلام نہیں مانتے اسے؟ تو آپ فرما دیجئے قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، گڑی ہوئی 10 صورتیں تم لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جسے تم چاہو اسے بلا لو اگر تم سچے ہو. قرآن نے چیلنج کیا تم 10 صورتیں بھی اس قرآن کی طرح نہیں لا سکتے. اور پھر تیسرا چیلنج بالکل قرآن کے ابتداء میں سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں ذکر کیا. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شک کرتے ہو جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس قرآن میں اگر تم شک کرتے ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا کر لے آؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سب سے مختصر سورت ہے، اس کی مثل بھی تم نہیں لا سکتے. اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں انہیں بلا لو، تم سب مل کر کوشش کرو. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق مل کر، سارے انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی ایک مختصر سورت کی طرح کوئی سورت نہیں بنا کر پیش کر سکتے. یہ دلیل ہے اس کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے. یہ معجزہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے رسول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی. ایسی حفاظت فرمائی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آج تک قرآن کریم کے اندر ایک حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی، زبر زیر میں تبدیلی نہیں ہوئی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ذیل میں ذکر کیا ہے ایک واقعہ. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مامون الرشید کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھا تو وہ ایک مجلس منعقد کرتا تھا جس میں اہل علم شریک ہوتے تھے اور مسلمان اور غیر مسلم سب شریک ہوتے تھے. اس میں مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی سب شریک ہوتے تھے.
ایک مرتبہ مجلس میں ایک یہودی شخص آیا اور کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس، خوبصورت، اور اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، بڑا معزز آدمی معلوم ہوتا ہے. گفتگو اس نے کی تو بہت اعلیٰ گفتگو کی اس نے. جب مجلس ختم ہوئی تو مامون نے اس سے کہا کہ کیا تم یہودی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں یہودی ہوں. کہا تم نے اتنی اچھی گفتگو کی ہے تو اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسلام قبول نہیں کرتے؟ اس نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہنا پسند کرتا ہوں. یعنی اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا. وہ چلا گیا. 1 سال بعد وہ واپس آیا اور مامون کی مجلس میں پھر شریک ہوا. اور اس مرتبہ جب وہ شریک ہوا تو اس نے گفتگو کی اور اسلامی فقہ میں گفتگو کی، فقہی مسائل بیان کیے. لوگ حیران رہ گئے، اتنی اچھی گفتگو کی اس نے. جب مجلس کا اختتام ہوا تو مامون نے اسے بلایا. کہا تم وہی آدمی نہیں جو پچھلے سال آئے تھے؟ کہا جی وہی ہوں جو پچھلے سال آیا تھا، آپ نے دعوت دی تھی مجھے. کہا پھر تم نے اسلام کیسے قبول کیا جو اسلام کی باتیں کر رہے ہو، اسلام کی فقہ بیان کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ جب میں گزشتہ سال آپ کی مجلس سے گیا تو میں نے کہا کہ میں 3 مذاہب کو چیک کروں گا، یہودی مذہب کو، عیسائی مذہب کو اور اسلام کو. تو میں نے سب سے پہلے تورات کے 3 نسخے لکھے اور کہا میں بڑا خوش خط ہوں، لکھائی میری بڑی اچھی ہے. تو میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور اس میں کمی اور زیادتی کر دی، چینجز کر دیے اس میں. اور وہ 3 نسخے لے جا کر میں نے تورات کے ماننے والے جو یہود تھے ان کے عبادت خانے میں جا کر ان کے لوگوں کو، ان کے پیشواؤں کو پیش کیا. تو انہوں نے وہ کتاب لے لی مجھ سے اور خرید لی مجھ سے، اور کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، قبول کر لی. پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، اس میں بھی کمی زیادتی کی. پھر نصارہ کے پاس لے گیا، انہوں نے بھی وہ دیکھا اور انہوں نے بھی مجھ سے وہ 3 کتابیں انجیل کی خرید لی جس میں میں نے تبدیلی کی تھی، کسی نے کچھ نہیں کہا. پھر میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، اس میں کمی زیادتی کر دی اپنی طرف سے. اور میں مسلمانوں کے پاس لے گیا تو مسلمانوں نے جب اس قرآن کو اٹھایا اور اسے پڑھا تو انہوں نے وہ قرآن اور وہ جو قرآن میں جو تبدیلیاں کی تھی وہ پہچان گئے. انہوں نے وہ تینوں کی مجھے نسخے واپس کر دیے. کہا کہ جی یہ ہمارا وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں تم نے تبدیلیاں کی ہے. تو اس وقت سے میں پہچان گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا. قرآن کریم اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی. کیا ہم اور آپ ہر سال تراویح میں دیکھتے نہیں ہیں کہ امام صاحب، قاری صاحب، بڑے عالم، بڑے مفتی، حافظ صاحب مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سناتے ہیں اور ان سے ایک زبر کی غلطی ہوتی ہے، ایک زبر کی غلطی. کتابا کی جگہ کتابی پڑھ دے، ایک زبر کی اور ایک زیر کی غلطی کرے، پیچھے ایک نوجوان، ایک بچہ حافظ قرآن ہے، وہ فوراً بول پڑتا ہے اور اس کی تصحیح کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. تو قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. میرے دوستو، اس قرآن کے کچھ حقوق ہیں ہم پر. قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس کی تلاوت کو صحیح طور پر کیا جائے، تجوید کے ساتھ کیا جائے. نمبر 2، قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، سمجھ کر پڑھے اسے. اللہ قرآن پاک میں ہم سے کیا فرماتے ہیں، کیا مطالبہ ہو رہا ہے،
تیسری چیز یہ اس پر عمل کرے، اور جب یہ 3 باتیں آپ نے کر لی تو اس کے بعد اب چوتھی چیز یہ ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو عام کریں، اس میں معاون بنے، مددگار بنے، جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ان کے معاون بنے، ان کے خادم بنے۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائے، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے جوان، ہمارے مسلمان، مرد، عورتیں قرآن کو سمجھنے والے ہوں، اور قرآن ہی میں کامیابی ہے میرے دوستو، قرآن ہی میں کامیابی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرمایا آ کتاب زندہ قرآن حکیم، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم۔ یہ قرآن جو اللہ نے بھیجا ہے تمہارا دستور ہے، تمہارا آئین ہے، کتاب زندہ ہے، کتاب حکیم ہے، اور اس کی حکمت ابتدائے آفرینش سے مسلم چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے حکمتیں ہی حکمتوں سے اس قرآن کو، پورے قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں سب حکمتوں والی ہے۔ آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم، اور نسخہ اسرار تکوین حیات، نسخہ اسرار تکوین حیات، حکمت نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشگیرت ثبات۔ اور یہ ایسی کتاب ہے، اللہ کی کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ تکوین حیات، تکوین حیات کہ جتنے اسرار ہیں، جتنے راز ہیں، وہ یہ قرآن کریم کے اندر بیان کی جاتی ہے، قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ ناپائیدار بھی اس کے ذریعے پائیدار بن جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ قوت عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، اللہ اکبر، خوان سے آیات مبین او سبق، خوان سے آیات مبین او سبق، خواجہ آمد بندہ رفت از پیش حق۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو اس کی روشن آیتوں کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اسے سیکھتا ہے، تو یہ جب آتا ہے تو اس وقت اسے کچھ نہیں آتا، طالب علم بن کر آتا ہے، لیکن جب قرآن پڑھ لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے، تو اللہ اسے بادشاہ بنا کر واپس بھیجتا ہے۔ قرآن ان مسلمانوں کو بادشاہ بناتی ہے، ایسی کتاب ہے۔ میرے دوستو، آج مسلمانوں کی بربادی کی وجہ یہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ وہ گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہو کر مالٹا میں قید ہو گئے، اور جب مالٹا کی قید سے رہا ہوئے ہندوستان پہنچے، دارالعلوم دیوبند پہنچے، تو وہاں ان کے استقبال میں ایک جلسہ رکھا گیا جس میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء شریک ہوئے، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے وہاں تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں اور اس قید کے اندر اور تنہائیوں میں نے غور و فکر کیا کہ مسلمان دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے کیوں کمزور ہوئے ہیں، مسلمان کیوں تباہی کا شکار ہے۔ تو میں نے جب یہ غور و فکر کیا تو مجھے اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک قرآن کریم کا چھوڑ دینا، اور دوسرا آپس میں اختلاف اور خانہ جنگی۔ مسلمان کو ان 2 چیزوں کی وجہ سے آج تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہ میں یہ عزم لے کر وہاں سے آیا ہوں کہ آج کے بعد میری پوری زندگی میں اس پر صرف کروں گا کہ قرآن کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔
بستی بستی قرآن کے مکاتب بچوں کے لیے بنائے جائیں تاکہ ہمارے بچے قرآن سیکھیں۔ یہ جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو، ہاں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمارے بچے قرآن سیکھتے ہیں۔ اور عام لوگوں کے لیے فرمایا قرآن کے درس کا انتظام کیا جائے کہ وہ وہاں آ کر مسجد میں آئے، امام صاحب قرآن کا درس دے اور وہ وہاں درس میں شریک ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ اور فرمایا کہ مسلمان کسی بھی صورت میں آپس کی خانہ جنگی کو برداشت نہ کیا جائے۔ اگر آج مسلمان ان دو باتوں پر آ جائے تو مسلمانوں کو اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ اس واسطے میرے دوستو، قرآن سے اپنا تعلق قائم کرو۔ اب قرآن سے ہم اور آپ کیسے تعلق قائم کریں؟ قرآن سے سب سے پہلا تعلق تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے ہوں، اس کو سمجھنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو جو عالم نہ ہو، مدرسے میں نہیں پڑھا ہے اس نے، تو کیا کسی عام مسلمان کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہاں عام مسلمان بھی قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ جو اردو میں ترجمے لکھے گئے ہیں، کس لیے لکھے گئے ہیں؟ عام مسلمانوں کے لیے۔ انگلش میں یہاں قرآن کریم کا تراجم ہمارے پاس ترجمے ہوتے ہیں، جو غیر مسلم آتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ترجمہ پڑھے۔ کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، جتنے لوگ، مجھے 24 سال ہو گئے ہیں، کتنے لوگ یہاں مسلمان ہوئے ہیں، اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو اکثر لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، تو تقریباً سب نے ایک ہی بات کی کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ یہ قرآن تو ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہمیں راہ ہدایت دے رہا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے پرابلم سولو کر رہا ہے، ہمارے مسائل کو قرآن حل کر رہا ہے۔ انہوں نے انگریزی میں ترجمہ پڑھ کر ہدایت حاصل کی۔ ہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، آپ عالم نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، آپ قرآن کا ترجمہ جب پڑھیں گے، آپ عالم صرف پڑھنے سے عالم نہیں بن جائیں گے، مفتی نہیں بن جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سے مسائل ہیں، احکامات ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے تو آپ عالم دین سے پوچھیں۔ مسجد میں ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، اس میں شریک ہو۔ آپ کے محلے کی مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے، وہاں شریک ہو۔ آپ عالم نہیں بنیں گے۔ آپ میڈیسن کی کتاب پڑھیں تو آپ ڈاکٹر بن کر پریکٹس نہیں کر سکتے، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ لاء کی کتاب پڑھیں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد آپ لوئر اور بیرسٹر نہیں بنیں گے اور آپ پریکٹس بھی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم آپ پڑھیں، لیکن اس کے بعد آپ فتویٰ نہیں دے سکتے، آپ مسائل نہیں بیان کر سکتے، اور آپ کو قرآن کریم کے مکمل علوم کے لیے عالم دین سے سیکھنا پڑے گا۔ ہاں قرآن کریم کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، دوسرے انبیاء کے واقعات ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آخرت کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے۔ ایسی آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ تو قرآن کریم جو لکھا جاتا ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، عام مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، آپ سب حضرات جانتے ہیں، بڑی شخصیت ہے، انہوں نے قرآن کریم کا ایک آسان ترجمہ لکھا ہے اردو میں، اور اس کے نیچے کچھ مختصر تشریح بھی ہے، اور وہ اپنے پیش لفظ میں کہتے ہیں کہ پہلے میرا خیال یہ تھا کہ کافی مستند ترجمے موجود ہیں، مجھے ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھ سے بعض احباب نے کہا کہ جو پرانے ترجمے ہیں، مستند ترجمے، وہ مشکل ہے، عام لوگ اب اسے نہیں سمجھتے، اب لوگوں کی اردو، آج کل کے لوگوں کی تو اردو اور کمزور ہو گئی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ
کہ پھر مجھے خیال ہوا میں نے قرآن کا آسان ترجمہ لکھا، مختصر تشریح لکھ دی، عام مسلمان اسے سمجھے۔ یہاں ہمارے پاس ہم قرآن کریم کے نسخے ترجمے اپنے پاس رکھتے ہیں انگلش میں۔ ایک تو یہ مسجد میں جو قرآن کریم پڑے ہوئے ہیں، یہ تو مسجد کے ہیں، مسجد کے اندر جو چیز ہے یہ سب وقف ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں یہ والے قرآن کے نسخے بھی لے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں، یہ نہ لے جائے۔ ہاں اگر کسی کو ترجمہ چاہیے انگلش میں، ہم سے ملے، ہم نے رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ منگوائے ہیں، ہم وہ دے دیتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں۔ کئی لوگ ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب میں یہاں آیا آج سے کوئی 24 سال پہلے، تو یہاں اس وقت کچھ نوجوان تھے، وہ مسلمان ہوئے، ہمارے یہاں مسجد میں آتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ماشاءاللہ پھر انہوں نے بعد میں جا کر باقاعدہ جامع ازہر سے، مدینہ یونیورسٹی سے علم حاصل کیا۔ اب وہ ایسی عربی بولتے ہیں، انگریز ہے، ایسی عربی بولتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، قاریوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نوجوان تھا، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، اس کا نام شریف ہے، اب وہ دوسرے شہر میں چلا گیا ہے۔ وہ مسلمان ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں مسلمان ہوئے؟ اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ہم ایک مرتبہ ایک دریائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے چھٹیاں گزارنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے۔ تو ہم جہاز کے اوپر جو عرشہ ہے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میوزک چل رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، لوگ ڈانس کر رہے ہیں، شراب اور جناب کیا ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ اتنے میں دریا میں، وہاں جو سمندر تھا اس میں طوفان آ گیا، اور اتنا سخت طوفان آیا کہ لوگ ڈر گئے، اور میوزک بھی بند، سب لوگ چپ چاپ بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنے لگے۔ کہتے ہیں وہ طوفان ختم ہو گیا، ہم خیر خیریت سے اپنی منزل پہنچ گئے۔ وہاں جب ہم نیچے اترے تو پھر ہم وہ طوفان سب بھول گئے، پھر اپنی جناب اسی شراب میں، گانے میں، ان چیزوں میں، ڈانس میں، ناچنے میں لگ گئے۔ کہتے ہیں میری زندگی میں یہ واقعہ ہوا تھا، پھر میں یہ واقعہ بھی بھول گیا۔ میرے کچھ مسلمان دوست تھے، انہوں نے مجھے قرآن کریم کا ترجمہ دیا انگلش میں کہ اسے پڑھو، میں نے وہ جا کر رکھ دیا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں چلو اس کو پڑھ لیتا ہوں، کوئی کام نہیں تھا تو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں پڑھتا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے۔ پڑھتے پڑھتے وہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، میں اس آیت پر پہنچا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین جب کشتیوں میں سفر کرتے ہیں اور طوفان آ جاتا ہے، لہریں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص بنا کر، پھر کسی بت کو نہیں پکارتے، اپنے بتوں کو نہیں پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ جب انہیں اس طوفان سے بچا کر خشکی پر پہنچا دیتے ہیں تو پھر اس وقت یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں رک گیا، مجھے اپنی اس کشتی کا سفر یاد آ گیا کہ میں بھی تو اس کشتی میں سوار تھا، ناچ گانے کی مجلس تھی، طوفان آیا، ہم نے خدا کو یاد کیا تھا، اور جب خشکی پر پہنچے تو خدا کو بھول گئے۔ میں نے کہا شریف یہ اللہ تو تجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ تو تجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کرتے ہو۔
میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ جب پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی نا بھائی۔ ہاں بس اتنی بات یاد رکھیں، ترجمہ پڑھے اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے، مفتی نہ سمجھے۔ پھر یہاں ایک مصیبت یہ بھی ہے نا، بعض لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ قرآن کے مفسر بن جاتے ہیں، پھر وہ شیخ الحدیث بن جاتے ہیں، پھر وہ جناب مفتی بن جاتے ہیں۔ جو آپ کی فیلڈ ہے اسی میں رہے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھے، اس کا ترجمہ بھی پڑھے، لیکن اس کے مسائل علماء سے سیکھے، دین کے مسائل۔ اچھا، قرآن کریم سے متعلق ایک بات اور بھی عرض کر دوں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ اور قرآن کریم کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی دعوت وہ توحید کی دعوت ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ سورہ ہود میں ابتداء میں اللہ فرماتا ہے الف لام را، یہ قرآن، یہ کتاب اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے ہے جس کی آیتیں مستحکم کر دی گئی ہے اور پھر مفصل طور پر بیان کی گئی ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، بشیر ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ قرآن کریم کی پہلی دعوت، بڑی دعوت، دعوت توحید ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے مانگو۔ اور یہ میں آپ کو یہ آیت اس لیے سنائی، ابھی گزشتہ دنوں مجھے کسی نے وہ ایک ویڈیو ہے، اس میں ایک صاحب بیان کر رہے ہیں، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یا غوث پاک میری مدد کر، اور کوئی جناب فلاں بزرگ کو پکار رہا ہے، کوئی فلاں بزرگ کو پکار رہا ہے، قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں، اور دلیل کیا پیش کر رہے ہیں دیکھو۔ کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب وہ مولوی صاحب دیکھو لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں صبر اور نماز، اللہ فرما رہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو صبر تو خدا نہیں ہے، نماز بھی خدا نہیں ہے، صبر بھی غیر خدا ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے، یا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ آپ بتائیں، آپ عالم نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، آپ کو یہ ان کی یہ دلیل سمجھ میں آتی ہے؟ اب اس طرح لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات سے غلط معنی لے کر۔ دیکھو بھائی، میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں، ویسے جواب دینے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات تو ویسے ہی سمجھ گئے، لیکن پھر بھی جواب دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھی عبادت ہے، نیک عمل ہے، صبر بھی نیک عمل ہے۔ صبر کہتے ہیں حبس النفس، اپنے نفس کو روکنا، تکلیف آ جائے تو بس اللہ کی طرف سے، یہ بھی نیک عمل ہے، نفس کو روکنا۔
جزا فضا سے، اس سے اپنے آپ کو روکنا، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ معنی یہ صبر بھی نیک عمل ہے، نماز بھی نیک عمل ہے۔ نیک عمل کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، اس سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ دیکھو ایک اور مثال دیتا ہوں، جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کہتے ہیں جی غوث پاک میری مدد کر، قبروں پر جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں جی ہمیں بیٹا دے دو، ان کو پکارتے ہیں نا، ان کا نام لے کر یا غوث پاک یا داتا اور یا جناب فلاں یا فلاں۔ آج تک آپ نے سنا ہے کسی نے نماز سے اس طرح مدد حاصل کی ہو، اے فجر کی نماز میری مدد کر، اے ظہر کی نماز میری مدد کر، اے عصر کی نماز میری مدد کر؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ سب یہی معنی سمجھتے ہیں، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا معنی یہ نماز پڑھ کر اللہ کی مدد حاصل کرو، صبر کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ قرآن پاک میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ جب تم صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب قرآن کی اگلی آیت دیکھو، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے، یعنی تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اچھا پھر یہ آپ سے یہ کہیں گے، یہ اہل بدعت وہ کہیں گے جی آپ دنیا میں ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ تو بھائی زندہ آدمی ما تحت الاسباب آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ما فوق الاسباب وہ نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، اس کے پاس جائے اور آپ کہے جی مجھے بچہ دے، میری اولاد نہیں ہے آپ مجھے بچہ دے، تو آپ کو بچہ نہیں دے سکتا، بچہ دینے والا اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جو فوت ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی قبروں پر جا کر ان سے مدد مانگنا یہ کہاں جائز ہے؟ ما تحت الاسباب زندہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ آپ نے کہا مجھے پیسے چاہیے، لے لیے، مجھے آپ کی گاڑی چاہیے، اس نے آپ کی مدد کر دی، گاڑی آپ کو دے دی ایک دن کے لیے۔ لیکن ما فوق الاسباب کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا کہ آپ جائے جی مجھے عزت چاہیے تو فلاں بزرگ کی مجھے عزت دے گا، فلاں بزرگ مجھے اولاد دے گا، فلاں بزرگ جناب کیا ہے وہ جناب کیا ہے اس کے ذریعے میری بگڑی بن جائے گی، نہیں، وہ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ اسے مت پکارو، اسے مت بلاؤ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ تمہیں نقصان دے سکتے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہوگے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف اور نقصان دینا چاہے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرید الدین عطار آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور بزرگ وہ تو یہ عقیدہ سکھاتے ہیں، بزرگوں نے یہ نہیں سکھایا کہ ہماری قبروں پر آ کر ہم سے مدد مانگنا، بزرگوں نے یہ عقیدہ سکھایا خدا سے مدد مانگو۔
شیخ فرید الدین عطار اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ اکبر، در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، زانکے نبود جز خدا فریاد رس۔ اے میرے بیٹے، جب تم پر کوئی بلا مصیبت آ جائے کسی اور سے دوستی مت لگانا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تمہاری فریاد کو سننے والا اور کوئی نہیں۔ در بلا یاری مخواہ از ہیچ کس، زانکے نبود جز خدا فریاد رس۔ از خدا خواہ ہرچہ خواہی اے پسر، نیست در دست خلائق خیر و شر۔ اے میرے بیٹے، مخلوق کے ہاتھ میں نہ خیر ہے اور نہ شر ہے، اس لیے جو تمہیں جو بھی چاہیے اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مت مانگنا۔ غیر حق را ہر کے خواند اے پسر، کیست در عالم ازو گمراہ تر۔ جس نے خدا کے در کو چھوڑ دیا، غیروں کے در پر جا کر اپنا سر جھکایا، ان سے مانگنا شروع کیا، تو اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ توحید پر ہمیں قائم رکھے، ہاں اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔